بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اکبر بادشاہ کی تاریخ کا دوسرا حصہ۔ اگر آپ لوگوں نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو براہ کرم جا کے وہ والا حصہ دیکھ لے۔ عادل شاہ نے جب اپنے بانجی کو قتل کیا، اس کے بعد ان کے سپہ سالار بغاوت کر گئے۔ عادل شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ بہت سے امراء اور سالار اس لیے اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنے بانجے فیروز خان کو قتل کر کے تخت حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا عادل شاہ نے ان سپہ سالاروں کو اپنی مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری سونا اور رقوم تقسیم کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ عادل شاہ کی دوستی زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو عیش و عشرت اور غلط چال چلن کے لوگ تھے۔ اس کا زیادہ وقت بھی انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس لیے افغانی سپہ سالار شیر شاہ سوری کے ساتھ جو زیادہ تر افغان تھے وہ عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ گو شیر شاہ سوری نے افغانوں کو یکجا کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا، لیکن اب افغانوں میں بھی اتحاد نہ رہا تھا اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ عادل شاہ ایک معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لہٰذا وہ افغانوں کو باہم رکھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ تر وقت آرام عیش و عشرت میں گزارتا تھا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے بانجی فیروز کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا اقدام کیا تھا، جس کے بنا پر سارا خزانہ لوٹا دینے کے باوجود بھی عوام اور افغان امراء اس سے محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس موقع پر عادل شاہ نے ایک اور غلطی کی۔ اپنے امیروں میں سے جسے وہ دیکھتا کہ وہ اس کے خلاف ہو گیا تو وہ دوسرے امیر کے جاگیر اسے دے دیتا تھا۔ اس طرح اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بنگال میں ایک شخص تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ شہر میں ایک شخص ابراہیم سوری نے بغاوت کھڑی کر کے چنار شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابراہیم خان سوری عادل شاہ سوری کا رشتہ دار بھی تھا۔ وہ دہلی پر بھی قابض ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اس نے آگرہ فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ ابراہیم خان سوری کو بہت سے افغان سپہ سالاروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عادل شاہ کی حکومت متزلزل ہونے لگی تھی۔ اس کے لشکری بھی کمزور پڑ چکے تھے۔ رفتہ رفتہ عادل شاہ کی عسکری قوت اس قدر کمزور ہو گئی کہ وہ ابراہیم سے آگرہ اور دلی واپس نہ لے سکا۔ اب عادل شاہ کے پاس بڑے شہروں میں سے صرف گوالیار ہی رہ گیا تھا، جبکہ پنجاب کے وسیع علاقوں پر اس کا بہنوئی احمد خان قابض ہو چکا تھا۔ اس طرح عادل شاہ شیر شاہ سوری کی وسیع مملکت کو سنبھال نہ سکا اور یہ مملکت مختلف حکمرانوں میں تقسیم ہونے لگی تھی۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ عادل شاہ کچھ بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے گوالیار سے باہر تھا کہ اس کا بہنوئی احمد خان پنجاب سے نکل کر گوالیار کی طرف آیا۔ جب عادل شاہ کو اس کے گوالیار آنے کی خبر ہوئی تب اس نے یہ سوچا کہ شاید اس کا بہنوئی احمد خان سوری پنجاب کے علاوہ گوالیار پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ مڑا اور بڑی تیزی سے گوالیار کی طرف بڑھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ گوالیار پہنچتے ہی اپنے بہنوئی احمد خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا یا اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر اسے بینائی سے محروم کر دے گا۔ دوسری طرف احمد خان سوری کے بدقسمتی کہ جب وہ پنجاب سے گوالیار کی طرف گیا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بہت سے علاقوں پر آگرہ اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری نے قبضہ کر لیا۔ احمد خان سوری کو جب خبر ہوئی کہ عادل شاہ سوری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تب وہ گوالیار سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ 4000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا اور ان 4000 سواروں کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا۔
اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کی حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم سوری نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب احمد خان سوری اور ابراہیم خان سوری کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1555 میں آگرہ کے شمال میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر احمد خان سوری اور ابراہیم خان سوری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان سوری نے ابراہیم سوری کو شکست دی۔ شکست اٹھا کر ابراہیم سوری سانبل کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم خان سوری کے لشکر کے بہت سے حصے احمد خان سوری کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح احمد خان سوری نے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا، اور دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان نے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت کرنی شروع کر دی اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دی۔ مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکامات جاری کرا دیے۔ اکبر بادشاہ کی تاریخ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اگلے حصے کے انتظار کیجیے۔ شکریہ۔